نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسئلہ نمبر 44، سفلی عمل سے سفلی عمل کا توڑ کروانے کا حکم۔ یہ مسئلہ انتہائی حساس ہے اور آج کل بہت زیادہ پیش آتا ہے، خصوصاً ہمارے علاقوں میں جہاں جادو ٹونا بہت زیادہ ہے۔ ایک شخص پر جادو ہوا ہے، جادو کرنا حرام ہے، جادو کو جائز سمجھنا کفر ہے، اور جادو بہت ہی بڑے گناہ کر کے ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ جادو کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ جادو کسی پر ہو چکا ہو تو جادو جس پر ہو چکا ہے، اگر وہ جادو کا علاج کروانا چاہتا ہے، اور ظاہری بات ہے جادو کا توڑ جادو ہی سے ہوتا ہے، اگر کوئی شخص جادو کا توڑ کروانا چاہتا ہے جادو ہی کے ذریعے، تو یہ جائز ہے یا جائز نہیں، اس کے لیے بات واضح رہے کہ ایز اے مسلم جادو کروانا اور جادو کرنا تو جائز نہیں، اور اگر کسی نے جادو اس طرح کروایا کہ کیا غیر مسلم نے ہے، لیکن اس مسلمان سے کچھ عمل، کچھ قول، زبان سے کچھ کلمات ایسے کروائے جو کفر ہیں، یا کچھ افعال اور کام ایسے کروائے جو گناہ کبیرہ ہیں، تو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا عامل ہے، کوئی ایسا جادو سفلی عمل کرنے والا ہے، غیر مسلم ہے، اور اپنے طور پر کوئی کام ایسا کرتا ہے جس سے جادو ٹوٹ جاتا ہے، مسلمان سے جادو صرف دور ہوتا ہے، مسلمان کو نہ کلمہ کفر کہنا پڑتا ہے، مسلمان کو نہ ہی کوئی گناہ کا کام کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی حرام چیز کھانی پڑتی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ تو اس طرح اگر کوئی غیر مسلم سے اس طرح کے اعمال کروا کر اپنے جادو کو توڑنا چاہتا ہو تو پھر جائز ہے، یعنی یہ شرائط اگر پائی جاتی ہیں تب تو جائز ہے، اگر یہ شرائط نہ ہو تو جائز نہیں۔ تو سفلی عمل کے ذریعے سے سفلی عمل کا توڑ کروانا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے، وہ شرائط انتہائی اہم ہیں، انہیں ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ تو جن شرائط کے ذریعے سفلی عمل کو سفلی عمل کے ذریعے توڑنا ہو، وہ شرائط یہ ہے۔ نمبر 1، یہ بات یقینی ہو کہ اس مریض پر سفلی عمل ہی کروایا گیا ہے۔ نمبر 2، شریعت کے مطابق جو جائز طریقے ہیں علاج کے، ان تمام کو کیا گیا ہو، کوئی طریقہ نفع مند نہ ہو، کسی طریقہ سے علاج نہ ہو رہا ہو۔ نمبر 3، یہ بات بھی یقینی ہو کہ سفلی عمل کا توڑ سفلی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ نمبر 4، سفلی عمل کروانے کا مقصد اپنے اوپر کیے گئے جادو کا توڑ ہو، کسی کو نقصان پہنچانا مقصد نہ ہو۔ نمبر 5، یہ سفلی عمل کسی غیر مسلم سے کروایا جائے، مسلمان کے لیے عمل کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ نمبر 6، غیر مسلم عامل جب توڑ کرے تو مسلمان مریض سے کوئی کلمہ کفر نہ کہلوائے، کوئی شرک عمل نہ کروائے، کوئی ایسی چیز اس مسلمان کو نہ کھلائے جو حرام ہو یا نجس اور ناپاک ہو۔ تو ان شرائط کی پاسداری کر کے اگر کوئی سفلی عمل کا توڑ کروائے گا تو گنجائش ہے، کروا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 44، جنات کو مسخر کرنے کا حکم۔ مسخر کرنا، مسخر آپ نے پڑھا ہوگا، سخر یسخر تسخیرا فہو مسخر، وسخر یسخر تسخیرا فذاک مسخر۔ تسخیر کہتے ہیں تابع کرنے کو، جنات کو مسخر کرنا، جنات کی تسخیر کرنا، یعنی جنات کو تابع کرنا اور ان سے کام لینا۔ اس کے متعلق مسئلہ بالکل واضح ہے، عبارت ہم پڑھ رہے ہیں۔ جنات کو مسخر کر کے ان سے کام لینے کے متعلق تفصیل ہے۔ اگر جنات اللہ کی جانب سے کسی شخصیت کے لیے مسخر ہو جائیں اور اس کے تابع بن جائیں تو اس شخصیت کے لیے جنات سے کام لینا جائز ہے۔ نبی کے لیے یہ کام بطور معجزہ ہوگا اور ولی کے لیے بطور کرامت ہوگا، کہ نبی کے لیے جنات
मुसख्खर होंगे बतौर मोजजा, और वली के लिए बतौर करामत। ज़ाहिर है कि जब जिन्नात अल्लाह ताला की जानिब से किसी के ताबे होते हैं तो नबी या वली उनसे नाजायज नहीं बल्कि जायज काम लेते हैं, तो ये दुरुस्त है। बाद सहाबा ऐसे मिले हैं रिवायात में कि उनके जिन्नात ताबे थे और काम उनका कर देते थे। नंबर 2, अगर जिन्नात मिन जानिबिल्लाह ताबे न हो, अगर जिन्नात मिन जानिबिल्लाह ताबे न हो बल्कि इंसान उनको ताबे करता हो अमलियात के जरिए, तो अब इसमें तफसील है। नंबर 1, जिन्नात को ताबे करने का ये अमल अगर कुफरिया कलिमात या कुफरिया अफआल पर मुश्तमिल हो तो ये अमल कुफर है। इस तरह ताबे करना और ताबे उनसे काम लेना हराम और नाजायज है। बाज़ दफा कुफरिया कलमा कहें जिन्नात काम करते, ये हराम है। नंबर 2, बाज़ मर्तबा जिन्नात को ताबे करने का अमल महज मासियत और गुनाह पर मुश्तमिल होता है, तब भी हराम है। कुफर तो नहीं है लेकिन गुनाह है। जिना करेंगे जिन्नात ताबे हो जाएंगे, फला काम कत्ल करेंगे जिन्नात ताबे हो जाएंगे, तो ये भी नाजायज और हराम है। नंबर 3, तीसरी चीज ये है कि अगर ये अमल कुरान करीम की आयात, अल्लाह ताला के मुबारक नामों या ऐसे कलमात के जरिए किया जाता हो जिनका माना सही है, तो जिन्नात को ताबे करना जायज है। लेकिन यहां भी एक शर्त है कि इस तरह जिन्नात को ताबे करने का मकसद जिन्नात की ईजा और तकलीफ से बचना हो और दूसरों को बचाना हो। अगर इसके अलावा कोई और अपना जाती मकसद हो तो फिर जिन्नात से काम लेना जायज नहीं है। ये 3 अहम पॉइंट्स हैं दूसरे टॉपिक के। तो इन 3 अहम पॉइंट्स और पहले की रोशनी में अब ऐसा आमिल जो जिन्नात को ताबे किए हुए है उसके पास जाकर उससे काम लेना ये जायज है या जायज नहीं है। बस इन 3 उमूर की तफसील में ये हुक्म समझ लें कि अगर आमिल ने कुफरिया कलिमात कहकर जिन्नात को ताबे किया हो, जैसे गैरुल्लाह को खुदा का शरीक ठहराया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके जिन्नात को खुश किया, या कुफरिया काम किया जैसे कुरान करीम को निजासत के साथ लिखा हो माअज़ल्लाह, या कुरान करीम को निजासत में डालकर जिन्नात को खुश किया हो माअज़ल्लाह, या महज गुनाह का कोई काम किया हो जैसे जिनाह किया, चोरी की, नमाज तर्क की, तो ऐसे आमिल के पास जाना जायज नहीं है। नंबर 2, उस आमिल ने जायज कलिमात और अमाल के जरिए जिन्नात को ताबे किया हो तो उसके पास जिन्नात की तकलीफ से बचने के लिए जाना जायज है। मसलन किसी शख्स को जिन्नात तंग करते हों या उस पर जादू किया हुआ हो जो आम तौर पर जिन्नात ही से करवाया जाता है, तो ऐसे आमिल के पास जाकर इलाज करवाना जायज है। नंबर 3, अगर आमिल ने जायज कलिमात और अमाल के जरिए जिन्नात को ताबे किया हो लेकिन काम उनसे अपना लेता हो या दूसरों का काम लेता हो, मसलन चोरी दरामद कराना, दूसरों के अहवाल मालूम करना, खोद कुरेद में लगे रहना, तो ऐसे आमिल के पास भी जाना जायज नहीं है। मसला नंबर 46, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखने की सही सूरत। देखें, आपकी गाड़ी है, आप चाहते हैं कि मैं किसी बंदे को ड्राइवर रखूं और वो ड्राइवर इस गाड़ी को चलाए, इस गाड़ी को चलाए और गाड़ी को चलाए, तो इसका क्या हुक्म है, किस तरह? देखिए, 2 सूरतें होती हैं हमारे उर्फ में। गाड़ी आपने ड्राइवर को कहा कि देखें आप गाड़ी ले जाएं, आप रेंट पे चलाएं गाड़ी, जो आप कमाएंगे तो हम आधा आधा कर लेंगे, जो आप कमाएंगे तो कमाई का मसलन हम ये तय कर लेते हैं कि मैं आपको आधे आधे हम कर लेंगे, आधे आधे हम कर लेंगे। मसलन आपने 10,000 कमाया है तो हम 5-5 रख लें, 2,000 कमाए तो 1-1 रख लें। तो इस तरह ड्राइवर को इजारा पर रखना जायज नहीं है। वजह ये रिस्क की सूरत है। जब किसी को अजीर रखा जाता है, मुलाजिम रखा जाता है, तो रिस्क की सूरत नहीं है। किसी दिन वो 10 कमा लेगा, किसी दिन कुछ भी नहीं कमाएगा।
हाँ, अगर आप यूं रखना चाहें कि आप ड्राइवर हैं, आपको मैं माहाना 25,000 रुपए दूंगा, माहाना आपको 30,000 दूंगा, तो अब दुरुस्त है। तो एट द रिस्क ना होना चाहिए, बल्कि वाजे होनी चाहिए। एक सूरत ये है। दूसरी सूरत, आप उस बंदे को अपनी गाड़ी रेंट पर दे दें कि गाड़ी तू ले ले और मैं तुमसे गाड़ी का रेंट लिया करूंगा, महीने का मैं 50,000 लूंगा, महीने का मैं आपसे 50,000 लूंगा। अब मामला यह है कि आप महीने का 50 लेते रहें, वो जितना भी कमाए, अब वो आपका अजीर नहीं है, यानी इजारा पर बंदा नहीं है, बल्कि आपकी गाड़ी इजारा पर ली गई है, रेंट पर है, इसलिए ये सूरत दुरुस्त है। तो पहली सूरत में या तो बंदे के साथ आप उसकी तनख्वाह तय कर लें, आप उसकी उजरत इस एतबार से तय ना करें कि जो कमाया उसमें से इतने %। और नंबर 2 कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप उसको गाड़ी दे दें और किराए पर दे दें, और 1 साल है, 1 महीना है, जो भी आप उनके साथ मुआहिदा करें उसके मुताबिक आप गाड़ी का रेंट लेते रहें। वो जितना कमाए, जो कमाए, या गाड़ी घर में रखे, बस वो रेंट पर है। अब ये तफसील दुरुस्त है। तो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखने की ये सूरतें हैं। नाबालिग बच्चों को मिलने वाले तहाइफ का हुक्म। देखिए, हमारे यहां मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ मौके आते हैं। ईद का मौका है, छोटी ईद, बड़ी ईद का मौका है, या यह है कि बच्चे का अकीका हुआ तो अकीके का मौका है, कोई शादी हो रही है तो वहां कुछ लोग दे रहे हैं, या कोई ऐसा खुशी का मौका है कि उस खुशी के मौका पर लोग आते हैं घर में और बच्चों को चीजें देते हैं। तो बच्चों को जो तोहफे में चीजें मिलती हैं उसका क्या हुक्म है? बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, या एक बच्चे को मिली है दूसरा भी इस्तेमाल कर सकता है या नहीं? क्योंकि एक बात वाज़ेह समझें कि बच्चे की जो मिल्कियत होती है, बस मिल्कियत में उसका जो सरपरस्त या वालिद है वो मिल्कियत में तसर्रुफ नहीं कर सकता। हाँ, वो चीज उसी पर तो खर्च कर सकता है, वो अपने आप पर भी खर्च नहीं कर सकता जो खास बच्चे के नाम है, और किसी और बच्चे को भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसकी मिल्क है और उसकी मिल्क में तसर्रुफ नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता उर्फ में कुछ चीजें होती हैं जो नाम तो बच्चे का है लेकिन दी वालिद को जाती हैं, नाम तो बच्चे का है लेकिन दी किसी और को जाती हैं। मसलन पूरा घर जहन में होता है कि खाएगा, तो इसलिए बच्चों को जो चीजें मिलती हैं उसकी कई किस्में हैं, हर एक किस्म का हुक्म अलग अलग पेश किया जा रहा है। नंबर 1, बाद चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों ही के इस्तेमाल और उनकी जरूरियात के मुआफिक होती हैं, मसलन बच्चों के कपड़े, उनके खिलौने, इन चीजों का। तो इन चीजों का हुक्म यह है कि ये उन्हीं बच्चों को दी जाए जिनको मिली है, दूसरों को देना जायज नहीं है, बस वो बच्चे ही को दी जाए, दूसरा बच्चा उसको आप ना दे। हाँ, आपस में खेलते हुए इकट्ठे खेलना अलग बात है, लेकिन आप जो नॉमिनेट करें वो उसी बच्चे को करें जिसको ये चीज मिली है। नंबर 2, अगर कोई शख्स एक चीज बच्चे को हदिया दे और सराहत कर दे कि ये उसी बच्चे ही के लिए है, तो अब उस चीज को इस बच्चे के अलावा किसी और मसरफ में इस्तेमाल करना जायज नहीं है। अब किसी और बच्चे के मसरफ में इस्तेमाल, आपके बच्चे को किसी ने कहा कि भाई ये जो कार में दे रहा हूं ये इसी बच्चे की है और को नहीं देनी, तो अब उसी को दे दे। वो पैसे देकर गया है ईद पर के इसी बच्चे का सूट लेना है, तो उसी बच्चे ही का सूट लें और को न दें, क्योंकि अब तसरी हो चुकी है, सराहत उसने बयान कर दी है। नंबर 3, अगर ये अशिया बच्चों के इस्तेमाल के लिए मखसूस न हो बल्कि आम हो, तो इलाका के उर्फ और माहौल को देखा जाएगा। अगर उर्फ ये हो कि देने वाले अफराद ये अशिया बच्चों ही के वालिदैन को देते हैं, जाहिरन नाम फकत बच्चे का होता है, तो इन चीजों के मालिक वालिदैन होंगे, वो इनमें जो तसरुफ करना चाहें उन्हें इख्तियार होगा। जैसे अकीका वगैरह के मौका पर बच्चों को तोहफा देने से मकसद ये होता है कि वालिदैन को दिया जाए। अब आता है मिठाई का डब्बा है, सामने बच्चा अगर तो बच्चे को दे देता है, तो मकसद उसका बच्चा नहीं है, मकसद उसका पूरा घराना है। तो बस इस उर्फ के मुताबिक अशिया में वालिदैन इख्तियार है, जिसको देना चाहें, और बच्चों को देना चाहें, बड़ों को देना चाहें, खुद इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं।
اچھا بعض جگہوں پر یہ عرف رائج ہوتا ہے کہ اشیاء دینے والا یہ اشیاء اگرچہ بچوں کو دے رہا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ اشیاء بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی استعمال کریں گے. وہ آیا ہے 5 کلو پیٹی لے آیا امرود کی، اچھا 15 کلو جو ہے وہ لے آیا ہے آم لے آیا. تو اس قسم کی جو اشیاء وہ شخص لے آیا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ بچے بھی استعمال کریں اور ساتھ ساتھ بڑے بھی استعمال کریں. تو ایسی اشیاء کا حکم یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو استعمال کرنا یہ درست ہے. تو یہ 4 پوائنٹس ہیں، انہی پوائنٹس کے مطابق اشیاء کو طے کر لیا جائے کہ آیا یہ بچے استعمال کریں یا بڑے استعمال کریں. مسئلہ نمبر 48واں مسئلہ ہے سیاہ خضاب استعمال کرنے کا حکم. یہ بھی دیکھ لیجئے، اصل بات خضاب سے جو روکا گیا ہے وہ اس لیے روکا گیا ہے کہ اس سے دھوکہ داری ہوتی ہے، اس سے دھوکہ داری ہوتی ہے. دھوکہ کس طرح ہوتا ہے؟ مثلا ایک آدمی ہے کہ جو عمر بہت زیادہ ہے، سیاہ خضاب کیا، عمر تھوڑی لگی ہے، دھوکہ ہو گیا. رشتہ لینے گئے، کہیں پر ڈیوٹی کرنی ہے، ان کو آدمی تنومت اور توانا چاہیے، تو اس کے داڑھی اور اس کے بال اور مونچھیں یہ بالکل سیاہ اور کڑیل جوان لگ رہا ہے، تو بظاہر یہ دھوکہ ہے. اس لیے خضاب کی بنیاد یہ ہے. اب اس تفصیل اس کی پیش کی جا رہی ہے اس بیس پر. نمبر 1، میدان جہاد میں مجاہد اپنے روب دشمن پر روب، قوت اور طاقت ظاہر کرنے کی نیت سے خضاب لگائے تو یہ بالاتفاق جائز ہے، تاکہ دشمن پر ایک روب ہو، اور یہ حدیث میں واضح موجود ہے. نمبر 2، اگر وقت سے پہلے کسی کے بال سفید ہو جائیں تو بھی سیاہ خضاب استعمال کرنے کی اجازت ہے، جیسے بچپن یا جوانی کی عمر میں کسی بیماری کی وجہ سے بالوں میں سفیدی آ جائے. تو ظاہری بات ہے اس میں دھوکہ نہیں ہے کہ یہ بوڑھا ہے اور یہ جوان ہو رہا ہے، بلکہ ہے ہی جوان، تو وہ اس کا جو بالوں کو سفید ہونا ہے وہ قبل از وقت ہو رہا ہے، اس لیے دھوکہ نہیں ہے. نمبر 3، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے سیاہ خضاب استعمال کرنا یہ بالاتفاق ناجائز ہے. جیسے کوئی مرد کسی عورت کو دھوکہ دینے کے لیے یا کوئی عورت کسی مرد کو دھوکہ دینے کے لیے، کوئی غلام اپنے آقا کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنے کی غرض سے سیاہ خضاب لگائے تو جائز نہیں ہے. اور نمبر 4، صرف زینت اور خوبصورتی کی غرض سے خالص سیاہ خضاب استعمال کریں تو یہ بھی جمہور علماء کے نزدیک مکروہ ہے. جیسے کوئی بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کی نیت سے خضاب لگاتا ہے. یہ خضاب کے 4 عام پوائنٹس ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کمائی کا حکم کیا ہے؟ اس میں دیکھ لیجئے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ویور زیادہ ہیں، آپ کو جو ہے وہ اس پر رقم ملتی ہے. تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے جو ایڈز ہوتے ہیں، ایڈز لوگ دیکھتے ہیں، ان پر اصل کمائی ہوتی ہے. تو ان روپوں کی، اس رقم کی کیا حکم ہے کہ اس کا استعمال کیسا ہے؟ تو بنیادی طور پر ہم ان بنیادوں کو دیکھیں گے جن بنیادوں پر یہ رقم آ رہی ہے. 5 شرائط ہیں، ان 5 شرائط کے ساتھ اگر رقم ملتی ہے تو گنجائش ہے. نمبر 1، حرام چیز مثلا شراب ہے یا خنزیر ہے ان کے ایڈز نہ ہوں جو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے. نمبر 2، خواتین کی تصاویر نہ ہوں. نمبر 3، میوزک نہ ہو. نمبر 4، غیر شرعی اور غیر اخلاقی مناظر نہ ہو. نمبر 5، کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو شرعاً ناجائز ہو. بس اگر یہ شرائط ہیں، رقم ملتی ہے تو درست ہے. مسئلہ نمبر 50، دیکھیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مثلا اس کو پتا ہے کہ مجھ سے غفلت ہو جائے گی، تو اپنی غفلت کو دور کرنے کے لیے اور کوتاہی کو ایک طرف کرنے کے لیے وہ شخص اپنے آپ پر کبھی ایسا کرتا ہے کہ کوئی مالی جرمانہ عائد کر دیتا ہے. مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو پھر میں اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا، فلاں کام کیا تو اتنا صدقہ دوں گا. تو اپنے نفس پر کچھ مالی جرمانہ یا کوئی جانی جرمانہ کوئی اگر لگاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بات واضح رہے کہ اس طرح کرنا جائز ہے تاکہ اپنے نفس اور اپنے آپ کی کوتاہی دور رہے.
ہاں البتہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی بڑے شیخ سے بیعت ہو ان شیخ کی اجازت ہو جائے اور کے طریقہ کار بیان ہو جائے تو اس کے مطابق یہ بندہ کر لے تو بالکل جائز اور بالکل درست ہے. باقی اگر اپنے طور پر کرنا چاہے تو پھر بھی اجازت ہے تاکہ اس کی غفلت، کوتاہی، کاہلی، سستی یہ دور ہو جائے اور اس کا نفس اور اس کی جان یہ بہتری اور اصلاح کی طرف آ سکے. مسئلہ نمبر 51. دیکھیے شادی کے مواقع پر بعض خواتین بغیر ساز کے کچھ اشعار گاتی رہتی ہیں. ان اشعار کے گانے کی اجازت ہے لیکن 3 شرائط کے ساتھ اجازت ہے. نمبر 1، خواتین کی آواز غیر محرم کے کانوں میں نہ پڑے، خواتین اندر ہی اندر گائیں. نمبر 2، اشعار میں موسیقی اور ساز اور میوزک نہ ہو. نمبر 3، اشعار فحش اور ناجائز مضامین پر مشتمل نہ ہوں، نیز مروجہ گانوں کو بھی نہ گایا جائے بلکہ اشعار دعائیہ کلمات اور مفید مضامین پر مشتمل ہوں جس میں ان کی نیک تمناؤں کا اظہار ہو، ان کے لیے دعا ہو، ان کی خیر سگالی کے لیے، آئندہ زندگی میں آپس میں بہترین طور و طریقہ سے رہنے کے لیے اس چیز کا تذکرہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر وہ فحش مضامین پر ہو تو پھر جائز نہیں ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے. مسئلہ نمبر 52. بلیک فرائیڈے کا تصور اور اس دن کم ریٹ کی سیل سے خریداری کا حکم. یہ مسئلہ اہم ہے. بلیک فرائیڈے ایک جمعہ کا دن ہے، اس کو نام بلیک فرائیڈے کا دیا گیا ہے. اس دن میں بہت زیادہ خرید و فروخت ہوتی ہے، مسلم غیر مسلم سب خریدتے ہیں، رعایتی قیمت ہوتی ہے، بہت زیادہ بڑی بڑی آفرز دی جاتی ہیں. اب اس کا ایک تو تصور دیکھیں کہ یہ بلیک فرائیڈے کا تصور کہاں سے آیا کہ یہ مذہبی طور پر کوئی دن ہے جس سے مسلمانوں کو اور اسلام کو ان کی مخالفت مقصد ہے یا کچھ اور ہے، اور اس دن خریدنے اور بیچنے کا کیا حکم ہے. یہ ایک انتہائی اہم، مفید اور پیش آنے والا مسئلہ ہے. اس حوالے سے مختلف معلومات کے حصول کے بعد جو اعتدال والی رائے ہے وہ ہم نے اس فتویٰ میں اور اس مسئلہ میں پیش کر دی ہے. مسئلے کی ہر شق انتہائی واضح ہے، اس لیے ہم اس مسئلہ میں عبارت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس سے انتہائی توجہ کے ساتھ آپ حضرات نے سماعت فرمانا ہے. انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے، انشاءاللہ العزیز آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. اس حوالے سے چند امور ملاحظہ ہوں. نمبر 1، امریکہ وغیرہ جیسے ممالک میں ایک دن منایا جاتا ہے جسے یوم شکرانہ کہتے ہیں. یہ دن ماہ نومبر کی چوتھی جمعرات کو ہوتا ہے. ان ممالک میں عموماً ان دنوں میں فصل کاٹی جاتی ہے، اس لیے اس دن کو منانے کا مقصد فصل اور گزشتہ سال کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. اس دن کے آنے سے قبل فصل کٹ چکی ہوتی ہے اور لوگ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو منانے کے لیے سرکاری طور پر چھٹی بھی ہوتی ہے. بعض ریاستوں میں یوم شکرانہ سے اگلا دن جمعہ کا ہوتا ہے، وہ بھی چھٹی کے طور پر منایا جاتا ہے، اور آگے ہفتہ اور اتوار ہے وہ ویسے عام تعطیل ہے. اس لیے لوگوں کو پھر تسلسل کے ساتھ 4 چھٹیاں مل جاتی ہیں. ایک طویل ویکنڈ ان کو میسر ہو جاتا ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار. پھر فراغت پانے کی وجہ سے یوم شکرانہ یعنی جمعرات سے اگلے دن یعنی جمعہ کو لوگ خریداری کے لیے مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں. اسی وجہ سے خریداروں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہے. تجارتی مراکز اور مارکیٹوں میں خرید و فروخت کیا اس معاملے پر خاص رعایتی آفرز بھی آپ کو متعارف کرائی جاتی ہیں. تو یوم شکرانہ کے بعد والے جمعہ کو لوگ بلیک فرائیڈے کہتے ہیں. بلیک فرائیڈے کی اصطلاح یعنی جو ٹرم بنی ہے اس کے متعلق کئی تاریخی توجیحات کی جاتی ہیں، اس کی کئی وجوہات ہسٹری ان کی بیان کی جاتی ہے. تو ان میں سے چند ایک یہ ہیں. نمبر 1، جے گولڈ اور جم فکس 2 امریکی سرمایہ دار تھے. انہوں نے جان بوجھ کر امریکی حکومت سے جتنا سونا خرید سکتے تھے خرید لیا تاکہ
اچھا، دونوں تاجروں کو امید تھی کہ سونے کا ریٹ بڑھنے سے انہیں بہت نفع ہوگا، لیکن اگلے دنوں مارکیٹ اچانک گر گئی جس سے بہت سے لوگ دیوالیہ ہو گئے۔ یہ سن 1969 کا دن تھا، یہ سن 1969 کا سال تھا، اتفاق سے جمعہ کا دن تھا۔ چونکہ گولڈ مارکیٹ کے سقوط اور اس کے گرنے کی وجہ سے مالی بحران اسی دن پیدا ہوا تھا، اس لیے اسے تاریخی طور پر بلیک فرائیڈے کا نام دیا گیا۔ اس بحران سے اگلے دن پرچون فروشوں کو بہت نفع ہونے لگا۔ اگلے سال نفع کی یہ شروعات یوم شکرانہ کے اگلے دن سے ہوئی، اس لیے خرید و فروخت کے اس مصروف ترین دن کو سابقہ نام بلیک فرائیڈے سے یاد کیا جانے لگا۔ ایک توجہ یہ سامنے آئی ہے۔ دوسری توجہ، ایک توجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ پرچون فروشوں کو ابتدائی سال یعنی جنوری سے ماہ نومبر تک عموماً خسارے کا سامنا رہتا ہے، جسے سرخ رنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یوم شکرانہ کے بعد ہی مارکیٹ میں خریداروں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے، جس سے نفع کی شرح بڑھ جاتی ہے، جسے سیاہ رنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ نومبر کا آخری جمعہ ہوتا ہے، اس لیے اسے بلیک فرائیڈے کہا گیا کہ اب خسارہ یہ اس کے نفع میں تبدیل ہو رہا ہے، جس کو بلیک رنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تیسری توجہ ایک یہ بھی پیش کی گئی ہے، امریکی ریاست فلاڈیلفیا میں جب یوم شکرانہ کے بعد والے دن سڑکوں پر ہنگامہ آرائی ہوئی تو فلاڈیلفیا کی پولیس نے بلیک فرائیڈے کی اصطلاح ایجاد کی، پولیس کی طرف سے ہوئی۔ یہ تیسری توجہ ہے۔ ایک طرف یوم شکرانہ کے بعد والے جمعہ میں خریداروں کی کثیر تعداد سڑکوں پر آ گئی، تو دوسری طرف اس سے اگلے دن یعنی ہفتہ میں منعقد ہونے والے ٹورنامنٹ کے شائقین بھی سڑکوں پر موجود ہوئے۔ اس رش کی وجہ سے پولیس اہلکار اس دن چھٹی نہ کر پائے، تو انہوں نے اس دن کو بلیک فرائیڈے کا نام دیا، بہت ہی مصروف ترین دن۔ تو خیر، یہ تین توجیحات پیش ہوتی ہیں، تو اس سے ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ ابتدا میں یہ دن محض اتفاقی طور پر سامنے آیا، لیکن نومبر کے اس آخری جمعہ کو مارکیٹ میں رعایتی نرخوں پر، رعایتی ریٹس پر خرید و فروخت کی روایت امریکہ سے پھیلی اور پھیلتی پھیلتی یورپ تک پہنچ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کے تجارتی مراکز بہت کم نرخوں پر، ریٹس پر اپنی اشیاء کو فروخت کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہاں ایک بات واضح ہو گئی کہ جو بلیک فرائیڈے کی جو اصطلاح ہے، یہ اسلام کی مخالف اصطلاح نہیں ہے، نہ ہی کوئی سوچی سمجھی سازش ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہو، بس ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ان تین توجیحات کے مطابق جو ظاہری طور پر خسارے کا باعث ہوا، اس کو بلیک سے تعبیر کیا گیا، اور اتفاق سے جمعہ کا دن تھا۔ اگر کوئی اور دن ہوتا تو وہ اس کو اور نام دے دیتے کہ بلیک منڈے کہہ دیتے، بلیک سنڈے کہہ دیتے، لیکن چونکہ اتفاقی طور پر جمعہ تھا تو ان تین توجیحات سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ مذہبی سازش نہیں اور نہ ہی اسلام کے مخالف کوئی اصطلاح ہے۔ دیکھیے ذرا، مذکورہ تاریخی اور معروف تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ بلیک فرائیڈے کی اصطلاح مذہب اسلام کی مخالفت یا جمعۃ المبارک کے خلاف مذہبی سازش نہیں ہے، بلکہ یہ کسی دن کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوا جو بظاہر خسارے کا باعث تھا، تو اس دن کو بلیک کا نام دیا گیا۔ ہاں، اتفاقی طور پر وہ دن جمعہ کا تھا، نیز جن ممالک میں یہ دن آج بھی منایا جاتا ہے وہاں کی آبادی بھی اسے مذہبی تہوار کے بجائے تجارتی دن سے تعبیر کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ لی جائے کہ تاریخ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مذہبی مخالفت یا جمعہ کے مخالف یا اسلام کے مخالف کوئی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے، بس اتفاقی طور پر ایک دن آ گیا۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ نمبر دو، جہاں تک بات ہے جمعہ کی، تو ایز اے مسلم ہمیں جمعہ کی اہمیت کو معلوم رکھنا چاہیے۔ جمعہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس جمعہ کو سید الایام کہتے ہیں کہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن مسلمانوں کی ایک اہم اجتماعی عبادت یعنی نماز جمعہ بھی ادا کی جاتی ہے، اور حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلت منقول ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سنن نبی داود میں رقم الحدیث
47 میں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کا انتقال ہوا۔ اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن دوبارہ اٹھنا ہے، اس لیے تم جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مطلب جسم تو مٹی کھا لے گی۔ لیکن صحابہ کرام کے اس معاملے کو اور اس خدشے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے زائل فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حضرات انبیاء علیہ السلام کے اجساد کو حرام کر دیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جمعہ کا دن یہ مسلمانوں کے ایام میں سے بہترین ہے۔ اس میں کئی امور وارد ہوئے ہیں اور آئندہ وارد ہوں گے۔ ایک بات تو یہ کہ جمعہ ہم دیکھیں کہ جمعہ کی اہمیت ہمارے نزدیک کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کو بلیک کہنا نا، بلیک اور کالے کو بے برکتی کا سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ کالے کو سوگ یا نحوست کی علامت سمجھنا درست نہیں ہے۔ اور بلیک فرائیڈے کی اصطلاح میں اصطلاح کا جو استعمال ہے وہ بھی مذہبی رنگ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے بلیک فرائیڈے کے الفاظ اگر کسی مقام پر بولے جاتے ہوں تو کبھی بھی کسی شخص کے دل میں، ذہن میں، دماغ میں کسی قسم کا شبہ اور شک نہیں آنا چاہیے کہ بلیک فرائیڈے کہہ دیا تو معاذ اللہ فرائیڈے کو ہم کیا کچھ سمجھنے لگے۔ ایسا نہیں ہے، نہ ہی تاریخی طور پر یہ اسلام کے مخالف کوئی ٹرم ہے اور نہ ہی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ البتہ ایک بات برحال ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان ان الفاظ سے بھی اجتناب کریں کہ جن کے ظاہری طور پر معنی بھی درست نہ ہو، یعنی حقیقتاً تو نہیں ہے لیکن بظاہر اگر کوئی سمجھ رہا ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے ہمارے پچھلے سال کے کچھ علم دین کورس کے ساتھی تھے، انہوں نے بھی ان اصطلاحات سے ہمیں باخبر کیا۔ جب ہم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا واقعی ہمارے ہاں یہ دن منایا جاتا ہے، جو کہ اب ایک انٹرنیشنل سطح پر ہو چکا ہے، عالمی سطح پر منایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ان کے مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں اس دن کو وائٹ فرائیڈے کے نام سے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ یعنی اگرچہ حقیقت میں مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان مسلمانوں نے ظاہری طور پر بھی ان الفاظ کے استعمال سے اجتناب کیا۔ چنانچہ بعض کمپنیاں اس کو بلیسنگ فرائیڈے، بابرکت جمعہ کے نام سے استعمال کرتی ہیں۔ اس لیے ہم بھی اس بات کے بارے میں حق بجانب ہیں کہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے ظاہری شبوں سے بچتے ہوئے ان کا متبادل لفظ بلیسنگ فرائیڈے، وائٹ فرائیڈے، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر یہ الفاظ چل رہے ہوں تو بہرحال ان کو اگر کوئی چلانا چاہے تو اجازت ہے، اور اپنے ذہن کو اس قسم کے شکوک سے بہرحال محفوظ کر کے چلا لے تو گنجائش ہے۔ تیسری اہم بات سمجھ لیجئے، چونکہ یہ دن مذہبی تہوار نہیں ہے، ایک تجارتی دن ہے، اس لیے اس میں دی گئی رعایتی آفرز ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں، اور ضرورت کی چیزیں خریدنا چاہیں بالکل آپ خرید سکتے ہیں، اس کی بالکل اجازت ہے۔ آخر میں اس بلیک فرائیڈے کی اصطلاح کے حوالے سے چند گزارشات گوش گزار کی جاتی ہیں۔ پہلی گزارش تو یہ سمجھی جائے کہ اس دن کو بلیک فرائیڈے کے بجائے متبادل درست نام وائٹ فرائیڈے، بلیسنگ فرائیڈے کا پکارا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری اور اہم بات، جمعہ کے دن کے ادب اور احترام کا خیال رکھا جائے، غسل کرنے، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے کا اہتمام کیا جائے، مسجد میں جلد جانے کی کوشش کی جائے، اگر کسی وجہ سے مارکیٹ میں رہ گئے ہوں تو اذان اول ہو جائے تو فوراً مسجد کا رخ کریں۔ یعنی خرید و فروخت کا یہ معنی نہ ہو کہ بس جواز مل گیا تو جمعے چھوٹ جائیں، ایسا نہ ہونا چاہیے، اذان ہو فوراً آپ مسجدوں کے رخ کریں عبادت کا۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ یہ مسلمان دکاندار ہیں، مسلمان کمپنی ہولڈرز ہیں، ان کو یہ بات چاہیے کہ اگر کوئی
غیر مسلم ممالک میں یہ اصطلاح چل پڑی ہے، تو ہمارے مسلمان بھی اس قسم کی آفرز مہیا کریں، غریب فائدہ اٹھائیں، نادار فائدہ اٹھائیں، اور کم تنخواہ اور بزنس والے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ رمضان کا موقع ہے، آپ آفر پیش کریں، بے سستا رمضان۔ عیدین کا موقع ہے، آپ سستی عید، قربانی کے موقع ہیں، تو ان اسلامک ایونٹس پر بھی دکانداروں کو چاہیے، کمپنی ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے مواقع پر بھی جو ہے وہ ایسی آفرز کو متعارف کروائیں، تاکہ ایسی آفرز کو متعارف کروانے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ مسئلہ نمبر 53، جمعہ کی مبارکباد دینے کا مسئلہ۔ دیکھیے، ایک ہے جمعہ کا مبارک ہونا، جمعہ کا باعث برکت ہونا، وہ اپنی جگہ درست ہے، اور ایک ہے جمعہ کی کسی کو مبارک دینا۔ ہمارے ہاں رواج بہت سخت چل پڑا ہے، اس لیے جمعہ کی مبارک کے جو میسیجز ہیں ان کو ابھی سے بند کر دینا چاہیے۔ گو کہ اگر کوئی کسی کو برکت کی دعا دینے کے لیے کہے تو بے شک درست ہے، لیکن یہ ایسا خدشہ اور خطرہ ہے کہ آئندہ چل کر اس نے ایک مذہبی رنگ اور مذہبی سٹیٹس اختیار کرنے کی طرف جانا ہے۔ اس لیے علماء اس بات کو بھانپ چکے ہیں کہ اب اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے۔ آپ اپنے لکھتے رہیں، آپ لکھتے ہیں قبر مبارک، روزہ مبارک، جمعہ مبارک، یہ چیزیں ہیں برکت کی باعث ہیں، لیکن برحال اس کے پھر رمضان مبارک، تو مبارک اور باعث برکت ہونا الگ چیز ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کا اس طرح جو ہے وہ لکھ کر ای میل کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے پھر انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ زندگی میں یہ لوگ اس کو مستحب اور ضروری نہ سمجھیں۔ تو 3 باتیں اس میں ہوگی۔ جمعہ کا مبارک ہونا یہ اپنی جگہ درست ہے۔ نمبر 2، آج کل میسج کر رہے ہیں گو کے دعا کے طور پر ہیں، اگرچہ درست ہے۔ نمبر 3، آئندہ چل کر پھر ان کے مستحب ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے اس کو احتراز کرنا چاہیے اور لکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 54 سے انشاءاللہ ہم کل کسی وقت پیش کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی محمد خالد خان صاحب، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ اکبر، جیسے آپ خوش استاد جی۔ جی ٹھیک ہے۔ مولانا عابد صاحب تشریف لائیں گے؟ کوئی علم نہیں ہے استاد جی۔ ہاں چلیں، بہتر بہتر، دعا کیجیے